برائے خشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. اللہم صل علی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين شمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بر محمد و آل بزرگان محترم اور انتہائی عزیز احباب، معرفت امام اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری امام کے تئیں
امام کی نسبت کیا کیا ذمہ داریاں؟ سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ موضوع اتنا اہم موضوع ہے، اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس پر جتنا بولا جائے کم ہے، جتنا سوچا جائے کم ہے، جتنا لکھا جائے کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر یہ دنیا میں پائے جانے والے تمام درخت قلم بن جائیں، دریاؤ سمندر جوہر اور روشنائی بن جائیں، جن و ملک لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو یہ روشنائی خشک ہو جائے گی، جن و ملک لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن یا علی آپ کے فضائل و مناقب کا احصاء ممکن نہیں ہے۔ یا علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا اتنی زیادہ اہمیت کا موضوع، اس پر بندہ حقیر جیسی شخصیت لب کشائی کرے، یہ بہرحال انصاف نہیں ہے، لیکن اپنی سی ایک کوشش کہ ہم بھی فضائل و مناقب بیان کرنے والوں اور مولا کے ذاکرین میں کسی حد تک شمار ہو سکے، اور جو اس موضوع سے سمجھ پائے یا اس سمندر بے کراں سے ایک جرعہ آب اگر حاصل کر پائے اور اس کو تشنگان علم و معرفت تک پہنچا پائے تو شاید قبول پائے، اور اگر قبول پا گیا تو یہی شفاعت کے لیے اور کامیابی کے لیے کافی ہوگا۔ عزیزان محترم، آیت کا پہلا لفظ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ایک ایک لفظ پہ تھوڑی تھوڑی بحث کرتے ہیں، کیونکہ دن کم رہ گئے ہیں اور ہمیں بہرحال مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم اس آیت پر پوری بحث کر پائیں گے، لیکن جتنا ہو سکے، کیونکہ بعض مقامات پر ٹھہرنا ہے اور وہاں پر بحث کرنی ہے، وہاں گفتگو کی گنجائش زیادہ ہے، اگرچہ یہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ یقین مانیں وَجَعَلْنَاهُمْ، اگر اس لفظ پر بحث کرنی شروع کر دی جائے، أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہدایت امر پروردگار سے اگر بحث کی جائے تو یہ کم از کم 5 سے 6 مجالس یہدون بامرنا، اس پر بھی بحث کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا وقت میں گنجائش کم ہے، پیغامات بھی زیادہ ہیں، اور کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا، بہت خوبصورت لفظ استعمال ہوئی ہے یہاں پر۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جتنے بھی عہدہائے الہی ہیں، اللہ کے جتنے مناصب ہیں، اللہ کی طرف سے جو منصوب ہیں، جب اللہ کسی کو عطا کرتا ہے تو جعل کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور جب یہ کہا وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا، میں نے نہیں، میں نہیں بنا سکتا، آپ نہیں بنا سکتے، کوئی اور
نہیں بنا سکتا. اور آپ کے اذہان عالیہ اگر آمادہ ہیں تو میں ایک لفظ استعمال کروں گا کہ امام بنانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. نہ شورا سے امام بنے گا، نہ ووٹنگ سے امام بنے گا، نہ وصیت سے امام بنے گا. کسی طریقے سے بھی امام نہیں بنا سکتے. نہ ہی نبی بنا سکتے ہیں، نہ ہی رسول بنا سکتے ہیں، نہ ہی خلیفہ بنا سکتے ہیں، نہ ہی وزیر بنا سکتے ہیں. کیوں؟ یہ سارے کے سارے عہدے، یہ سارے کے سارے مناصب الہیہ پروردگار اعلان کر چکا کہ یہ ہم بنائیں گے. اور یہ لفظیں، یہ مادہ مختلف صورتوں میں قرآن میں نظر آئے گا. انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناؤں گا. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا گیا. ہاں، جعل کا لفظ، جعلوہ نبیا، اس کو نبی بنایا گیا. تو جعلو، ہاں، وجعل لی وزیرا من اہلی، وزیر بناؤ میرے لیے جو میرے اہل میں سے ہو. وزیر تک بنانے کا اختیار موسیٰ کو نہیں دیا. پروردگار نے کہا میں بناؤں گا، میں بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ امام. ائمتن جمع ہے نا، ائمہ جمع ہے امام کی. امام بناؤں گا، میں بناؤں گا اور امام بناؤں گا. امام کون ہوتا ہے؟ امام کا مطلب کیا ہے؟ لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی آج کی بحث، اگرچہ اس میں ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن امام بنائے گا. امام کیا ہوتا ہے؟ جو آگے ہوتا ہے. اس لفظ کو اور اس معنی کی چاشنی کو ذرا محسوس کیجئے گا. امام جو آگے ہوتا ہے، جو صبر میں بھی سب سے آگے ہوتا ہے، جو کمال میں سب سے آگے ہوتا ہے، جو فضائل میں سب سے آگے ہوتا ہے، جو شجاعت میں سب سے آگے ہوتا ہے. جو ہم بنائیں گے وہ ان تمام میدانوں میں سب سے آگے ہوگا. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دے. میں کمزور پڑھنے لگوں تو مجھے قوت دے دینا، میرا علم کم پڑھنے لگے تو میرا علم میں اضافہ کر دینا. نہ، جو ہم بنائیں گے، جو ہم بنائیں گے اس میں تمام تر صفات الہیہ اپنے کمال میں نظر آئیں گی. جو ہم بنائیں گے، چونکہ ممکن ہی نہیں. 3 مجالس کا خلاصہ ایک اگر جملے میں کہہ دوں، ممکن نہیں کہ امام خدا بنائے اور اس میں تمام تر صفات اپنے کمال تک نہ ہو. اگر تمام تر صفات اپنے کمال پر ہیں تو وہ ہے جس کو اللہ نے امام بنایا ہے. ہاں، وہ ہے. اچھا، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم جو یہاں ابھی بحث کر رہے ہیں، یہ امامت اس امامت سے مختلف ہے جو پیغمبر خاتم سے پہلے کی امامت. پہلے انبیاء کو امام بنایا گیا. ہاں، بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ انی جاعلک للناس اماما کب بنے ہیں؟ جب ابراہیم اپنے امتحانات میں کامیاب اترے. امام تو بنا دیے گئے، لیکن امامت کے کمال تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ امامت اپنے کمال تک پہنچی یا نہ پہنچی؟ نہیں. یہ امامت اپنے اوج پر جب پہنچی ہے تو اس امامت کا اختتام حضرت ختمی مرتبت پر ہو جاتا ہے. اب امامت اپنے کمال پر پہنچتی ہے. اب جو امامت شروع ہو رہی ہے اس کی پہلی فرد کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور اس کی آخری فرد کا نام ہے حضرت حجت القائم عجل اللہ تعالی. ہماری بحث اس امامت سے ہے، نہ کہ اس امامت سے ہے. اب یہ امامت ان تمام تر صفات جمالیہ و جلالیہ کی حامل ہے.
اور اس امام کو آگے رہنا ہے. مسجد میں بیٹھے ہیں ہم, ہاں جی, آسان کرتا چلوں بات. کہتے ہیں مثال جو ہوتی ہے نا وہ تقریب ذہن کے لیے ہوتی ہے. تقریب یعنی کوئی سیریمنی نہیں, تقریب قربت سے ہے, قریب کرنا. ضروری نہیں کہ یہ مثال بعین ہی میری اس امامت کاملہ کے لیے ہو, لیکن آپ کے ذہنوں کو نزدیک کرنے کے لیے. ایک تو وہ امامت ہے, آپ اس امامت ہی کو لے لیجئے. حکم ہے کہ امام وہ ہے جو آگے ہوتا ہے. آپ امام کے برابر تک نہیں آ سکتے. اگر جماعت میں ہیں امام کے برابر نہیں آ سکتے, امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے. امام سے آگے بڑھ گئے, امام سے آگے بڑھ گئے تو آپ جماعت سے خارج ہو گئے. ہاں, اب اپنی فرادہ نماز پڑھیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کو محسوس کیجئے گا, میں کہیں لے کر کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اگر امام سے آگے, امام کون ہے؟ جو آگے ہو. امام کی برابری کرنا جائز نہیں ہے. اس جماعت میں بھی امام کے برابر نہیں آ سکتے ہو, امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو, امام سے پیچھے بھی نہیں رہ سکتے. مثال پیش کروں. اچھا, یہ امام وہ ہے جو صبح کی 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے, 4 رکعت ظہر کی پڑھاتا ہے. ہم جیسا ہی ہے نا, ہم جیسا امام ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ, ہم جیسا امام ہے آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر امامت کے عہدے پر فائز ہو گیا, بہت غور کیجئے, امامت کے عہدے پر فائز ہو گیا, آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. آپ کی فیکٹری کا ایک ملازم, لیکن اس میں تمام تر وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جو اس کو محراب میں کھڑی کر سکیں, آپ اس فیکٹری کے ملازم سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ امامت کے عہدے پر فائز ہو چکا ہے. اب امامت سے آگے بڑھنا نہیں ہے, امامت سے آگے بڑھنا نہیں ہے, نہ امامت کے پیچھے رہنا ہے. ایسا نہیں, نماز پڑھا رہے ہیں امام, ہاں, یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ وہ اگلی تصویر کو خود بخود آہستہ آہستہ ذہن میں مرسوم کرتے چلے جائیں, ذہن میں بناتے چلے جائیں. امام سے آگے بڑھنا نہیں ہے. اگر آگے بڑھ گئے تو جماعت سے خارج, نماز جماعت آپ کی نہیں ہے. اب آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں, فرادہ کی نیت سے آگے اپنی نماز مکمل کریں گے, ٹھیک ہے جی. اگر پیچھے رہ گئے تو امام صاحب دوسری رکعت میں ہیں, آپ پہلی رکعت میں, بھائی آگے نہیں بڑھنا ہے, امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے. بھائی بہت پیچھے رہ چکے ہو, تم پہلی رکعت میں ہو, امام دوسری رکعت میں ہے, تمہاری نماز جماعت اب قبول نہیں ہے. نماز میں اتنا پیچھے بھی نہیں رہنا. بھائی امام سجدے میں ہے, آپ اس کے پیچھے پیچھے ہیں نا, لیکن آپ ابھی رکوع میں, حضور نماز نہیں ہے آپ کی جماعت نہیں ہے. نہ آگے بڑھنا ہے, نہ اتنا پیچھے رہنا ہے. کرنا کیا ہے بھائی؟ اپنے امام کے ساتھ متصل رہنا ہے. حکم یہ ہے, محسوس کیجئے اس بات کو, متصل رہنا ہے اپنے امام کے ساتھ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد محمد. تو یہ ظاہری محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد. برائے صحت و سلامتی علماء حق, تمام مومنین و مومنات صلوات. اللہ صلی علی محمد. غور فرمایا آپ نے, امام سے آگے بڑھنا نہیں ہے. کچھ یاد نہیں آ رہا آپ کو؟ میں سمجھ رہا تھا کہ غدیر میں پہنچ چکے ہوں گے آپ.
یہ جماعت آپ کو غدیر کی یاد نہیں دلا رہی؟ بھئی پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ جو آگے بڑھ چکے ہو واپس آؤ، جو پیچھے رہ گئے ہو پہنچو، امام سے متصل ہونا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلندتر صلوات۔ امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے، امام سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اچھا، ہمارے ہاں بہرحال جو کرائٹیریا سیٹ ہوا ہے فقہ تشیع میں وہ یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کی عدالت کشف نہ ہو جائے بِأَيِّ صورت امکانہ، کسی بھی صورت میں، اس وقت تک آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں کیا ہے؟ جی شکلوں سیاح لگتا پیا، چل بھی اگے ہو جاتے نماز پڑھا، داڑھی شاڑی آگے آ جاؤ تم نماز پڑھاؤ، اب پش کر دیا جاتا ہے، آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں، ان کے ہاں فقہ میں چھوٹ ہے، نرمی ہے، لہٰذا آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، ہمارے ہاں سختی ہے، ہمارے ہاں سختی ہے، اور ہم ڈرتے ہیں۔ شریعت میں اجازت نہیں ہے ہر کسی کو اس مقام پر کھڑا کرنے کی جب تک اس کی عدالت ثابت نہ ہو جائے۔ جب تک اس کی عدالت ثابت نہیں ہوتی آپ اس کو کھڑا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں استطراداً ایک بات کرتا چلوں، ہم بھی بعض لوگ جو ہے نا بعض اوقات میں بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ ہاں بھائی مجھے نہیں پتا ہے تو یہ میں کیسے ان کے پیچھے نماز پڑھوں؟ ہاں کہیں ٹرین میں سفر کر رہے تھے، وہیں پلیٹ فارم پہ جناب کھڑے ہو گئے، کوئی صاحب جماعت کرانے لگے، ہم نہیں پیچھے پڑیں گے، کیوں؟ عدالت ثابت نہیں ہے۔ نہیں، اتنے وسواسی نہیں ہونا ہے۔ پتہ چلا کہ مثلا ڈاکٹر صاحب اور شاہ صاحب جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے، تو مجھے ان پر اعتماد کرتے ہوئے جا کے جماعت میں شرکت کر لینی چاہیے۔ وسواسی بھی نہیں ہونا ہے، لیکن معلوم ہو گیا کہ دو عادل شخص اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں نا، ہم بھی پیچھے چل کے پڑھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں نا۔ ہاں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو اصل کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات ان کے ہاں بھی مشترک ہے اور ہمارے ہاں بھی مشترک ہے، وہ یہ کہ امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے، نہ امام کے پیچھے رہنا ہے۔ غدیر ادھر بھی جلوہ کر رہی ہے، غدیر ادھر بھی جلوہ کر رہی ہے، دونوں جگہ پہ۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلندتر صلوات۔ آگے بڑھنا نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی امام کی بات۔ کون سے امام؟ امام جماعت کی بات ہوئی۔ عزیزو، وہ امام جس کو اللہ نے امام بنایا، ہاں اس سے آگے بڑھنا حرام ہے، اس کے آگے یا برابری کرنا بھی جائز نہیں ہے، خطرناک ہے بہت مرحلہ وہاں پر۔ ہاں کیوں؟ جناب امیر نے خود کہہ دیا ہلک فی رجلان، میرے سلسلے میں دو بندے مارے جائیں گے، دو لوگ میرے سلسلے میں مارے جائیں گے۔ محب غالن، وہ محب جو حد سے آگے گزر گیا، محب غالن جو محبت میں بہت بڑھ گیا، وہ مبغض قالن، اور وہ مبغض بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا جس نے میرے فضائل میں کمی کر دی۔ یہ دونوں کے دونوں مارے جائیں گے۔ نہ آگے بڑھنے والے کی بخشش ہے، نہ پیچھے رہ جانے والے کی بخشش ہے۔ ہاں کیوں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں احصاء کر دی گئی ہیں امام کے اندر۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا احصاء کر دیا گیا اس امام مبین میں۔ یہ آیت آئی، لوگوں نے آ کر کے پیغمبر سے پوچھا، پیغمبر یہ امام مبین
کیا ہے؟ کوئی کتاب؟ یہ قرآن کریم ہے یا آپ ہیں؟ پیغمبر خاموش، پیغمبر خاموش. تھوڑی سی دیر ہوئی ہے، مسجد کا دروازہ کھلتا ہے، ایک ذات چلی آتی ہے، کہتے ہیں ہاذا امیر المومنین و ہاذا صراط مستقیم. یا علی، یہ ہے امام مبین، یہ ہے امام مبین. میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی ایک صفت اگر پہلے کے لیے ثابت ہے تو وہ آخری کے لیے بھی ویسے ہی ثابت ہے، اگر کوئی دلیل مخالف نہ مل جائے. امام مبین ہمارے وقت کا امام، اس سے آگے بڑھنا نہیں ہے. یہاں تک جو میں نے بات کی، یہاں تک جو فضائل پڑھے، اس کے بعد اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں ذرا جھانکیں اور ٹٹولیں دیکھیں تو ذرا کیا ہم اپنے امام سے آگے تو نہیں بڑھ رہے. کتنی مرتبہ میں نے زبان چلاتے ہوئے یہ سوچا کہ جب میں زبان چلانے لگا ہوں تو اس پر میری مرضی ہے یا میرے وقت کے امام کی مرضی ہے. اگر میں نے اپنی مرضی سے چلا لی اور وقت کے امام کی مرضی نہ دیکھی تو جان لیجئے کہ وقت کے امام سے آگے بڑھ گئے. کوئی چیز سننے لگا، کوئی چیز سننے لگا، میں نے نہیں سوچا کہ میرا وقت کا امام اس کو سننا چاہتا ہے یا نہیں سننا چاہتا. اپنی مرضی کر لی، سمجھ لیں وقت کے امام سے آگے بڑھ گئے. اور وقت کے امام سے آگے بڑھنا حرام ہے. اپنے گھروں میں آئیے، کتنا سوچا ہم نے. میرے گھر کا ماحول، میرے گھر کا ماحول، آیا یہ وہی ماحول ہے کہ جو میرا امام چاہتا ہے، یا وہ ماحول ہے کہ جو میری چاہت ہے؟ اگر میری چاہت ہے اور میں نے نہیں سوچا کہ میرے امام کی کیا چاہت ہے، یقین مان لیجئے کہ اب اپنے امام سے آگے بڑھ گئے ہو. اور امام سے آگے بڑھنا چاہے وہ امام جماعت ہو تب بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر امامت حقیقیہ کا مالک ہے تو اس کے سامنے تو بالکل ہی حرام ہے. یہ لمحہ فکری ہے. میرا ماحول، میریاں دوستیاں، میرے سننے، میرے بولنے، ہاں یہ سب کی سب چیزیں، ان کے اوپر نظر ہونی چاہیے. میں نے نظر بٹھائی ہونی چاہیے. کیا کہ میرا امام کیسا دیکھنا چاہتا ہے، میرا کیسا امام سننا چاہتا ہے، میرے گھر کا ماحول کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اور کہنے والے نے بڑا خوبصورت کہا کہ ہر وقت گھر کو ایسے تیار رکھو کہ اگر وقت کا امام دروازے پہ آ جائے تو ان کو دروازے پہ کھڑا نہ ہونا پڑے، ان کو کھڑا نہ ہونا پڑے، فوراً کہیں تشریف لائیے معاملہ. آیا ہماری آمادگی ایسی ہے؟ میں یقیناً انشاءاللہ آپ کی ہوگی انشاءاللہ. لیکن ٹٹولنے کا ٹائم ہے، خود کو آزمانے کا ٹائم ہے، خود کو کسوٹی پر پرکھنے کا وقت ہے کہ آیا ہم اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں تو ابھی سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں کہ ہم امام وقت کی چاہت کے مطابق بول رہے ہیں یا نہیں، سن رہے ہیں یا نہیں، زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں. اگر تو مطابقت ہے تو ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو، اگر نہیں ہے تو فکر کرنے کی بات ہے. عزیزان محترم، شدت کے ساتھ فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے امام کو کبھی بھی اپنے آگے رکھنے کے بعد کبھی پشت نہیں دکھانی ہے، پیچھے نہیں رہنا ہے. تاریخ میں بہت سارے ایسے مقامات آئے ہیں کہ لوگوں نے یہ جسارتیں کی ہیں کہ امام کو، امام وقت کو پیچھے چھوڑ دیا، پیچھے چھوڑا. صفین کا واقعہ ہے، مولا کی گردن پہ تلوار رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں مالک اشتر کو واپس بلائیے. آپ نے پڑھا ہے؟ واپس بلائیے ورنہ آپ کی گردن کاٹ دیں گے.
یہ جرأت کس نے دی ہے؟ مزاج علوی سے آشنا ہیں یہ لوگ، جانتے ہیں کہ علی تلوار نہیں نکالیں گے، جانتے ہیں کہ اس نازک مرحلے پر علی تلوار نہیں نکالیں گے۔ اگلی مثال پیش کروں کہ وقت کے امام کو بہت پیچھے چھوڑنے والی بات، ہاں، گھر کے دروازے پر آگ لے کر کے آ گئے، گردن میں رسی ڈال لی، جرأت کر لی، اس لیے کہ مزاج علوی سے آشنا ہے، جانتے ہیں کہ علی تلوار نہیں کھینچیں گے۔ لیکن ایسے ہی مرحلے پر جب کسی کو ہدایت ملتی ہے تو وہ دیکھے کیسے، ایک یہودی ہے وہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ موقع ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس نوجوان کو میں نے خیبر کا دروازہ بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اکھاڑتے دیکھا، اور جب وہ اکھڑ رہا تھا تو خیبر کا قلعہ لرز رہا تھا۔ اتنا جری، اتنا شجاع انسان، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہ چند اوباش اس کی گردن میں رسی ڈال کر کے اس کو لے کر کے جائیں، یقیناً اس کی شجاعت اور اس کا صبر کسی ایک سورس کے ساتھ متصل ہے، اور وہ سورس اس کا دین ہی ہو سکتا ہے، اور یقیناً وہ دین ہی حق ہے، اسی لیے میں نے کلمہ پڑھ دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہر عظمت کل ایمان مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات۔ اللہم صل۔ وقت کے امام کو پشت نہیں دکھانی، پیچھے نہیں رہنا ہے، کرنا کیا ہے؟ ہاں، امام نے کہہ دیا میرے سلسلے میں 2 بندے مارے جائیں گے، بہت آگے بڑھ جانے والے، بہت پیچھے رہ جانے والے۔ امام کے ساتھ اتصال ضروری ہے۔ اتصال کیسا ہونا چاہیے؟ صفات کا اتصال ہونا چاہیے۔ جتنا اور یہ تو ایام حسینیہ، آج سے 2 سال پہلے ایک اشرا پڑھا تھا، تو اس میں بہرحال ایک موضوع سخن کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم ہر روز ایک صفت حسینی اس پر بحث کرتے تھے، تاکہ ہر روز ایک رنگ حسینی ہم پر آتا چلا جائے، اور جب 10 محرم کو ہم امام کے سامنے پیش ہوں تو پورے حسینی بن کر کے پیش ہوں۔ ہاں، یہ وقت ہے اپنے آپ کو رنگنے کا، یہ وقت ہے، چونکہ قلوب محزون ہے۔ جس طرح سے ماہ مبارک میں انتہائی انسان آمادہ ہوتا ہے، یہ ماہ محرم اور خاص طور پہ عشرہ اولی محرم انسان بہت آمادہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، نوجوانوں، یہ ایام، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحے اتنے قیمتی ہیں، یقین مانے بعض علماء شب اول محرم کو اس طرح سے مناتے تھے جیسے شب قدر، اتنا اہتمام کرتے تھے، کہتے قلوب محزون ہیں، آمادہ ہیں رنگ حسینی کے لیے، حسینی بننے کے لیے۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کے نزدیک ہونا ہے۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ قربت جسمانی اہم ہے؟ نہیں، جسمانی قربت کا کوئی معیار نہیں ہے، نہ ہی یہ کسوٹی ہو سکتی ہے۔ جتنا ہم میں امام کی صفات بڑھتی چلی جائیں گی، ہم خود بخود اس نور کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے اطراف کے افراد۔ میں عرض کیا تھا کس طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کو پھیلایا ہے۔ ہاں، جہاں موقع ملا کربلا کو عام کرتے چلے گئے، اس کو آفاقی کرتے چلے گئے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ جہاں مجھے موقع ملے تو میں صلوات کے ساتھ وعجل فرجہم کا لفظ استعمال کروں۔ ہاں، صلوات تو مکمل کرواتا جاؤں، ساتھ بھولے ہوئے افراد کو یاد کرواتا جاؤں کہ ایک امام ہے جس کا حق ہے تمہاری گردن پہ۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔
آسان ہے، بہت آسان ہے امام کے مطابق زندگی گزارنا، امامی ہو کر کے زندگی گزارنا، کربلائی ہو کر کے زندگی گزارنا، حسینی ہو کر کے زندگی گزارنا. ذرا سوچئے گا 1 یا 2 دن اپنے ہر لمحے اپنے ذہن کو ذرا کربلا میں پہنچا کے دیکھیے. ان ایام میں اپنے آپ کو کربلا لے جائیے، آپ کا ہر عمل کربلا کے مطابق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کربلا کے مطابق ہو جائے گا. آسان ہے. امام وقت سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ہاں امام سے پیچھے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام ہے. اور یاد رکھیے امام سے آگے بڑھنے میں یہ نہیں ہے کہ کچھ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاں بیڑیاں ہیں کہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، حرام ہے. اور جیسے کسی نے پوچھا نا امام سے کہ مولا وہ مسجد میں حالت نجاست میں آ سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں. کیا واقعاً؟ کہا نہیں آ سکتے. کہا میں کھڑا ہوں، میں حالت نجاست میں کھڑا ہوں. نہ ایسا آنا نہیں، آنا حرام ہے. پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں. امام سے بڑھنا ناممکن نہیں ہے، حرام ہے. پاؤں میں بیڑیاں ڈال لو کہ آگے بڑھنا ہی نہیں ہے. اتصال رکھنا ہے، جڑے رہنا ہے. اور وہ شہید مطہری بڑی خوبصورت تعبیر استعمال کیا کرتے تھے اس لفظ تشیع کی کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ. بعض لوگ اس کا گروہ سے تعبیر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نا، یہ آپ خدا نخواستہ کہیں میت ہو جائے تو آپ جنازے کے ساتھ چلتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے؟ کہتے ہیں میں کہاں جا رہے ہیں؟ تشییع جنازہ کے لیے. تشییع جنازہ کے لیے. یہ تشییع کیا ہے؟ مشایعت ہے، ساتھ ساتھ چلنا ہے. ہاں تشیع کیا ہوا؟ جناب شہید مطہری کہتے ہیں مشایعت علی با علی. اس طرح سے عملی طور پر تم علی کے ساتھ چلو کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ یہ علی کا شیعہ ہے. عمل میں ساتھ ساتھ چلنا ہے، نہ پیچھے رہنا ہے نہ آگے بڑھنا ہے. یہ تشیع ہے. یہ ہے امامت کی پیروی. اپنے وقت کے امام کی پیروی کیسے کرنی ہے، یہیں سے سیکھنا ہے ہمیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزو یہاں پر اس بحث کو روکتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اور کیا کرتا ہے امام؟ ایک تو ہم نے امام بنا دیا ان کو، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہدایت کرتے ہیں. بہت مختصر سی تفسیر اس کی بیان کر کے آگے بڑھوں گا اور آپ کے اذہان پر یقین کرتے ہوئے اس کے سپرد کر دوں گا کہ امام کا کام ہدایت کرنا ہے. امام کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے، چاہے کسی کے ساتھ کتنی ہی کیوں نہ بگڑی ہو، کتنی ہی کیوں نہ بگڑی ہو. اگر وہ در پہ آ گیا ہدایت کریں گے. ہاں مشورہ لینے کے لیے آ گیا مشورہ دیں گے. لیکن یہ مشورہ دینا اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہاں کہ امام اگر اس کو مشورہ دے رہے ہیں تو اس کا احترام کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشورہ دے رہے ہیں تو اس سے راضی ہیں. نہیں، اس لیے نہیں مشورہ دے رہے، اس لیے دے رہے ہیں کہ امام ہیں اور امام کا کام ہدایت کرنا ہے. ہم اس لیے ہدایت کر رہے ہیں. اور ہدایت کا یہ امر کسی وقت بھی امام سے چھوٹتا نہیں ہے. تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھیے، روز عاشور دیکھیے، کتنے خطبات دے رہے ہیں امام. کس کو دے رہے ہیں؟ اپنوں کو نہیں، ان کے سامنے جا کر کے حجتیں تمام کر رہے ہیں. میرا قتل مت کرنا، باز آ جاؤ میرے قتل سے. ہدایت کر رہے ہیں. شاید اب پلٹ جائیں، شاید اب پلٹ جائیں، شاید ان میں سے کوئی باز توبہ کر لیں. کتنے کریم ہوتے ہیں امام. ہاں اپنی امت کی نسبت اتنا پیار کر رہے ہیں. ہدایت کا سلسلہ نہیں روکتے، چاہے کسی کے ساتھ کتنی ہی بگڑی کیوں نہ ہو، کتنی ہی کیوں نہ بگڑی. وَأَوْحَيْنَا، پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم وحی کرتے ہیں. کس پر وحی کرتے ہیں؟ آج تک تو سنا تھا کس پہ؟ انبیاء پر وحی ہوتی ہے، رسل پر ہوتی ہے. یہاں کس پہ ہو رہی ہے؟
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم کی ضمیر ائمہ کی طرف پلٹ، ان ائمہ کی طرف وحی کرتی، ثابت کر دیا کہ امام کا وجود وہ ہے، اتنا اعلیٰ و عرفہ وجود ہے کہ وحی الہی کو دریافت کر سکتا ہے، شک نہ کرے کوئی۔ ہاں لیکن یہ وحی وہ شریعت والی وحی نہیں ہے، ہاں اس کی بحث ہے، اس میں علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان میں یہ وحی تسدیدی ہے، کبھی موقع ملا تو اس کو میں کھولوں گا۔ وحی تسدیدی اور وحی تشریعی میں فرق ہے، یہ وحی تسدیدی ہے۔ اچھا کس کام کی وحی کرتے ہیں؟ فعل الخیرات، اچھے کاموں کی۔ دوسرا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، یہاں پر رک جائیے اور یہیں پر آج کی بحث کو، چونکہ اس پر مجھے گفتگو آگے چل کے کرنی ہے تفصیل کے ساتھ کل۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، کس چیز کی وحی کرتے؟ نماز کے قیام کی، نماز قائم کرنے کی وحی نہیں ہے، بہت دقت کیجئے گا، نماز کے قیام کی وحی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ أَن يَفْعَلُوا فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم ان پر وحی کرتے ہیں کہ یہ اچھے کام کریں، نہ اچھے کاموں کی وحی ہے، اچھے کام کرنے کی نہیں ہے۔ یہ وحی عرض کیا وحی تسدیدی ہے کہ اچھے کام ہو چکے ان پر مہر لگ رہی ہے، وحی تسدیدی ہے۔ قیام نماز کی وحی ہو رہی ہے، نماز قائم کرنے کی نہیں کہ نماز کریں نا، یہ نماز اچھا جتنے بھی قرآن میں آپ کو جتنے یہ الفاظ ملیں گے قیام بالصلاۃ ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ عجیب معجون الہیہ ہے یہ جو ہمیں ملی ہے من جانب اللہ۔ یقین مانے آج تک ہمیں نماز کا پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے، اتنی بڑی نعمت کہ جتنے بھی ما سبق انبیاء گزرے ہیں سب نے نماز پڑھی۔ انبیاء کیا، پرندے تک صف لگا کر کے اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ وَكُلٌّ يَعْلَمُ صَلَاتَهُمْ وَتَسْبِيحَهُمْ، ہر کوئی اپنی نماز کو بھی جانتا تھا اور اپنی تسبیح کو بھی جانتا تھا۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے وصیت کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے میری نماز کی، میری زکوٰۃ کی۔ تو جتنے بھی ما سبق انبیاء ہیں انہوں نے نماز پڑھی ہے، کس طرح سے پڑھی ہے ہماری بحث نہیں ہے، ہماری بحث اس سے ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ ہماری بحث اس سے ہوگی۔ نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز قائم کیسے؟ میں مسجد بنا دی، بن گئی مسجد، ہاں نماز پڑھو۔ نماز کیا یہ 11 ارکان کی ادائیگی کا نام ہے؟ 11 واجبات ہیں، کیا ان ارکان کی ادائیگی کا نام ہے یا نہیں؟ اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت بالا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، اگر نہیں پڑھتا میری مرضی، بھائی یہ سب نماز نہیں پڑھتے، مثلا مجھ سے کوئی کہے گا تو میں نہیں پڑھتا، نہ پڑھے۔ بھائی اس نے فلاں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، نہ رکھے، لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر تو نہیں ہے نا بھیا؟ اچھا بھائی فلاں خاتون جو حجاب نہیں کرتی، نہ کرے۔ یہ خاموشی جو ہے نا 2 چیزوں پر دلالت کر رہی ہے، یا آپ سو گئے ہیں یا آپ سن رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا ہاں یعنی جاگ رہے ہیں۔ تو بھائی نماز نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں، لا اکراہ فی الدین، حجاب نہیں کرتی، لا اکراہ فی الدین، نہ کرے میری بلا سے۔ ہاں ایسا بلینک چیک کوئی مولوی دے گا آپ کو جو میں دے رہا ہوں؟ ہاں نہ پڑھے
کوئی بات نہیں، لا اکراہ فی الدین، نہ پڑھے نماز، نہ رکھے داڑھی، نہ کرے حجاب، لیکن اتنی بات یاد رکھے جو پروردگار یہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، جو مرضی کرتے چلے جاؤ، جو مرضی کرتے چلے جاؤ. جب قیامت ہوگی تو پھر وہ کہے گا جب تمہارے لیے لا اکراہ فی الدین کہا تھا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، تو اب مجھے بھی مجبور نہ کرنا، میں بھی آزاد ہوں، جو مرضی تمہارے ساتھ کروں. یہ ذہن میں رکھنا. پھر رستے دو ہی ہیں. ہاں، ایک رستہ وہ ہے جس میں نماز ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، جس میں مجلس ہے، جس میں ماتم ہے، جس میں جلوس ہے، جس میں قربانیاں ہیں، جس میں شہادتیں ہیں، جس میں مصیبتیں ہیں. ایک وہ راستہ بنا دیا گیا. ایک وہ راستہ ہے جو مرضی کرو، میری مرضی، جو مرضی کروں، ہاں جو مرضی کرو. ادھر بھی امام بنا دیے گئے جو خیر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. اچھا تمہیں اچھے کام کرنے ہیں، تمہارے لیے امام قرار دیتے ہیں. وہ برے ہیں، ان کے لیے بھی امام. خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. خدا مجبور نہیں ہے. بات کروں گا ایک شمر خنجر چلا رہا ہے، خدایا اس کا ہاتھ شل کر دینا، کیوں نہیں کرتا؟ کہا نہیں کرنے دو. گھر پہ آگ لے کر کے آ گئے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ مولا ان کو جلا دے. یہ کس گھر پہ آگ لگا رہے ہیں؟ کہا نہیں جلانے دو، یہ اسی لائن پر جائیں گے، خود جا کر کے جلیں گے. انہوں نے رستہ اپنایا ہے، انہوں نے خود رستہ اپنایا ہے، میں روکوں گا نہیں. ہاں یہ تو اسی رستے پہ جا رہے ہیں جہاں خود جلیں گے جا کر کے. خدا نے دونوں کے لیے مدد رکھی ہے. وہ جو غلط کر رہا ہے اس کو بھی آزاد رکھا ہے، وہ جو صحیح کر رہا ہے اس کو بھی آزاد رکھا ہے. یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. بس عزیزو، آپ کی زحمتیں. تمام امام ہدایت کی طرف بلاتا ہے، امام ہدایت کرتا رہتا ہے. امام کریم ہے، امام شفیق ہے اپنی امت کی نسبت. چاہے اس کے ساتھ بگڑی ہے تب بھی وہ ہدایت کرے گا. ہاں آج 4 محرم ہو چکی ہے. چار محرم ہے عزیزو، اور ہمارے پاس وقت اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ثانیہ زہرا آتی ہیں، آ کر کے کہتی ہیں بھیا فوجوں پہ فوجیں آتی جا رہی ہیں، فوجوں پہ فوجیں آتی جا رہی ہیں. شمر کا لشکر بھی پہنچ چکا ہے، اور جب سے شمر کا لشکر پہنچا ہے عجیب خوف طاری ہے خیام حسینی میں. مولا سمجھ گئے، توجہ میری طرف رکھیے گا. مولا سمجھ گئے. کہا بہنا ہم نے بھی خط لکھا ہوا ہے، ہمارے بھی پہنچنے والے ہیں. عزیزو خط پہنچا، دق الباب کیا، دق الباب ہوا. پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا ڈاکیا ہوں، حسین کا خط لے کر کے آیا ہوں. جیسے ہی حبیب ابن مظاہر نے یہ آواز سنی ہے نا، دیوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف گئے ہیں. آ کے خود خط وصول کیا ہے، آنکھوں سے چوم کر کے، آنکھوں کو لگا کر کے خط کھولتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام. حبیب جب یہ خط وصول کر رہے ہو نا، میں دشمنوں کے نرگے میں گھر چکا ہوں. حبیب جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے نا اپنے آپ کو مجھ تک پہنچا دو. اگر پہنچ گئے ملاقات ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ قیامت والے دن ملاقات ہوگی. جیسے ہی یہ خط دیکھا پریشان ہو کر کے بیٹھ گئے. زوجہ دیکھتی ہے، پوچھتی ہے حبیب کیا ہوا؟ کہا خط ہے. کہا کس کا؟ میرے بچپن کے دوست حسین کا. کہا کیا کہا؟ کہا دشمنوں کے نرغے میں ہے. کہا سوچتے کیا ہو؟ کہا تمہاری فکر ہے.
کہا حبیب میری فکر مت کرنا. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں, ایک جملہ عجیب ہے. کہا خاک کھا کر کے زندگی گزار لوں گی, جلدی حسین تک پہنچو. اجرکم علی اللہ. فوراً نکلتے ہیں, اپنے غلام کو کہتے ہیں جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے گھوڑے کو کوفے کے باہر لے کر کے پہنچو. میں کسی طریقے سے وہاں پہنچتا ہوں. یقین کریں تھوڑی سی دیر ہو گئی, یہ روایات ہیں, خطابت نہیں ہے. گھوڑے نے زور زور سے پاؤں کو زمین پہ مارنا شروع کر دیا, اتنا بےتاب ہو گیا. ادھر سے ایک غلام دیکھتا ہے کہ گھوڑا بےتاب ہے, مالک کو آنے میں دیر ہو چکی ہے. گھوڑے کے کان میں کہتا ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر لے, اگر مالک پہنچ گیا تو ٹھیک, ورنہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا حسین کی نصرت کے لیے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حبیب پہنچ گئے. حبیب کو بٹھایا. حبیب جب بیٹھے تو کہا میرا کیا؟ کہا تم آزاد. کہا نہیں میں آزاد نہیں, میں آپ کے ساتھ چلوں گا, اپنے مولا کی نصرت کروں گا. دونوں شخص پہنچتے ہیں. ابھی رستے میں ہیں, کربلا کے ایک طرف سے گرد نمودار ہونا شروع ہوئی کہ خیام کی طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر کی فضا میں آوازیں بلند شروع ہونا ہوگی. بھئی ہوا کیا کوئی نیا لشکر آ گیا ہے؟ کہا نہیں, حبیب آ رہے ہیں, حسین کے بچپن کے دوست آ رہے ہیں. یقین مانے جب یہ آواز سنی ہے نا مخدرات عصمت نے, کربلا کی تاریخ میں جو اب تک 9 دن گزر چکے, پہلی مرتبہ ثانی زہرا نے کہا حبیب کو میرا سلام, حبیب کو میرا سلام. حبیب نے جب یہ جملے سنے ہیں نا, منہ پہ ماتم کرتے ہوئے کہا اے ثانی زہرا, یہ وقت آن پہنچا کہ اب ہم جیسے غریبوں کو آپ سلام کہیں گی. اجرکم علی اللہ. عزیزو, وقت گزرتا گیا. 10 محرم حملہ مغلوبہ میں آدھی فوج کام آ گئی. اب ایک کے بعد ایک بڑھ رہا ہے اور آگے جا رہا ہے. وقت ظہر ہو گیا. ابو ثمامہ سیداوی آ کر کے امام سے کہتے ہیں مولا ظہر کا وقت ہو چکا ہے, اول وقت ظہر ہے, نماز پڑھ لی جائے. جیسے ہی ابو ثمامہ نے یہ بات کی ہے نا, تو مولا نے سر جھکا دیا. سر جھکایا اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا ہے. کہتے اب ہوا ہے اول وقت. یعنی سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے پر اتنی دقیق نظر ہے امام کی. کہا اب ہوا ہے اول وقت نماز. اور ابو ثمامہ اللہ تجھے نمازیوں میں محشور کرے, تم نے نماز جماعت کو یاد دلا دیا. عزیزو بس نماز جماعت ہونے لگی ہے. اب نماز جماعت جنگ میں کیسے ہوتی ہے؟ کچھ لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں, کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں. جب نماز پڑھ لیتے ہیں, جو کھڑے ہوتے ہیں دفاع کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ ان کا دفاع کرتے ہیں. لیکن عجیب موقع ہے, ادھر امام نماز پڑھ رہے ہیں, ایک طرف جناب زہیر کھڑے ہیں اور ایک طرف جناب سعید کھڑے ہیں. جناب زہیر کسی تیر کا تلوار سے مقابلہ کر کے اس کو کاٹ رہے ہیں, کسی سے ڈھال سے مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن جناب سعید کا ایک عجیب ہی منظر ہے. جناب سعید سینہ تان کر کے کھڑے ہیں. آج جتنے تیر آئیں گے کوئی ایک حسین کو لگنے نہ پائے گا, ہر تیر کو سینے پہ لوں گا. روایت کے جملے ہیں عزیزو, محسوس کیجئے گا آنکھیں ذرا بند کر کے. کہتے ہیں کہ جب تیر لگتے تھے, بعض تیر ایسے لگے کہ سعید کی ٹوٹی پسلیوں کی آواز آنے لگی. ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا جملہ سنا, ایک مرتبہ تہرا کر کے گرے ہیں جناب سعید. ایک مرتبہ مولا آگے بڑھتے ہیں, سعید کو اپنی گود میں لیتے ہیں. گود میں لے کر کے جیسے ہی دیکھا ہے نا, سعید کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. مولا کہاں آپ کی گودی, میں اتنا خوش نصیب. ایک جملہ بولا ہے سعید نے, عزیزوں میں قربان ہو جاؤں سعید پر. کہتے ہیں ارضیت یا ابن رسول اللہ, رسول کے بیٹے مجھ سے راضی ہو, رسول کے بیٹے مجھ سے راضی ہے. کہا میں بھی راضی, میرا رب بھی راضی. میں کہوں گا سعید تو نے بچا لیا, تو نے بڑے تیر کھائے اپنے سینے پر. بس آخری جملہ عزیزو, بڑے تیر کھائے اپنے سینے پر. یہ ظہر کا وقت ہے,
تو دنیا سے چلا گیا، ابھی عصر کا وقت آئے گا، ایک نشیب ہوگا، تیرا یہی امام تنہا ہوگا، ارے 4000 تیر انداز تیر چلا رہے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، ایک ذوالجناح ہوگا جو چاروں طرف سے تیر کھا بھی رہا ہوگا اور اپنے امام کو بچا بھی رہا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، عزادار جس جس گھر سے آئے ہیں پروردگارہ ان گھروں پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے ثانیہ زہرہ کا۔ پروردگارہ یہ جو آنسو آنکھوں سے جاری ہوئے ہیں ان کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حاضرین مؤمنین کی تمام تر پریشانیوں مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حاضرین مؤمنین کی جتنی بھی دلی نیک شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حاضرین میں اگر کوئی مریض ہے یا ان کے وابستگان میں کوئی مریض ہے پروردگارہ تمام مریض مؤمنین کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو نوجوان بے روزگار ہے پروردگارہ ان کو روزگار کی نعمت سے سرفراز فرما۔ پالنے والے جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، دنیا و آخرت میں ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں محشور فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس مسجد کے بانیان کی مغفرت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما، ہمارے وقت کے امام کے قلب کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔